اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، بھائیو، ساتھیو، پاکستانی قوم کے مستقبل کے معمارو، شہین نوجوان بیٹے بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عوامی تحریک علم الیکشن میں پہلی دفعہ حصہ لے رہی ہے لاہور سے، NA 130 لاہور سے۔ تو اس کے لیے میں چند باتیں اپنے بھائیوں ساتھیوں سے، خاص کر جو لاہور میں ہیں، ان سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو مشن ہے، جس کا آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ آج ہم اپنی جماعت کی طرف سے، عوامی تحریک علم کی طرف سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اس کے لیے میں 8-10 سال سے کنٹینیوز کوشش کر رہا تھا، کیونکہ 2000 سے ہم پارٹی کی سیاست میں حصہ لے رہے تھے۔ 2002 میں، 2008، 2013، 2017 میں بھی ہم نے الیکشن میں حصہ لیا۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے 2002، 2008 میں حصہ لیا، اور 2013 میں آ کر، کیونکہ 2008 کے بعد ان سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے نوابزادہ خاندان کو آگے لے آئے، لیکن ہم سب پارٹیوں کی سیاست کر کے دیکھ لیا۔ یہ اگر کوئی زندگی میں وہ لوگ جو کوئی شعور رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، مسلم لیگ نون میں، پیپلز پارٹی میں اور PTI میں خاص کر، ان کو چاہیے کہ وہ اگر زندگی میں واقعی کو کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے، ان کو سوچ دیا ہے، تو اس پارٹی میں رہ کر یہ باتیں مت کریں، کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ آپ لوگ سب، یہ خاندانی سیاست ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، پارٹی میں خاندانی سیاست ہے، اور یہ جو جتنے خاندان ہیں، ان کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ اسی سوچ نے تو اس ملک کو آج اس حالت میں، معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی ہر حوالے سے اس حالت میں پہنچا دیا ہے، ان خاندانوں کی وجہ سے۔ کیونکہ اگر آپ 1970 سے، اپنا 1947 سے اگر اندازہ لگائیں، تو پہلے جگیردار طبقہ تھا، پھر انہوں نے سرمایہ دار طبقہ فیوڈل پیدا کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے جوڈیشری، عسکری قیادت میں فیوڈل پیدا کیے، اور اب ایک اور دائرہ جو صحافی برادری ہے، یہ بھی فیوڈل بن گیا۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ علم سے دور ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ نقصان ان فیوڈل نے پہنچایا ہے، جو جب پاکستان بنا تو پیچھے سے خاندان کی سوچ چلی آ رہی تھی، جو لوگ انگریز کے زیر سایہ پرورش پاتے رہے خاندان، اور آج بھی ملک کا زیادہ تر طبقہ جو ہے اسمبلیوں میں، وہ اسی سوچ کا ہے، انہی خاندانوں کے چشم و چراغ ہیں، یا ان کے کوئی عزیز ہیں، یا ان کے رشتہ دار ہیں۔ تو اگر ہم لوگ چاہتے ہیں اس ملک کو ترقی کی طرف کھڑنا، معاشی لحاظ سے اس کو مضبوط کرنا، علمی اخلاقی لحاظ سے اس کو بلندیوں پر لے کے جانا، تو یہ کسی صورت پر ان سیاسی جماعتوں سے نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ملک کی ترقی کے لیے، علمی، اخلاقی، فکری لحاظ سے بھی اور معاشی لحاظ سے بھی۔ تو اس کے لیے میں، شبیر احمد میرا نام ہے، میں 6ٹھی کلاس سے 1976 سے سیاست اور سچائی کا طالب علم ہوں۔ میں نے 1981 سے 1990 تک FC کالج سے فرسٹ ایئر میں داخل ہوا، اور
پنجاب یونیورسٹی سے 1990 میں باہر گیا، اور یہ پوری زندگی میری جو ہے نا یہ ساری اسی جستجو میں گزری ہے، سیاست اور سچائی کے طالب علم ہونے کے ناطے۔ سوری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو اس حوالے سے میں ان دوستوں کو، ان ساتھیوں کو اس عرصے میں جن سے میرا تعلق تھا یہ لاہور کی لائف میں، آج خوش قسمتی سے اسی حلقے سے جس میں ایف سی کالج اور پنجاب یونیورسٹی آتی ہے، اسی جگہ سے الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں۔ ایک بات میں آپ کو یہ صاف اور کلیئر بتا دوں کہ یہ جو جماعتیں ہیں پاکستان کے 3 طبقے ہیں، پاکستان کے 3 طبقے ہیں جن کے ہاتھ میں ملک کی ساری ڈور ہوتی ہے، جنہوں نے کوئی ڈائریکشن دینی ہوتی ہے، جنہوں نے علم دینا ہوتا ہے، جنہوں نے قوم کو انسپائر کرنا ہوتا ہے، ان کو ترقی کی طرف لانا ہوتا ہے، اس میں علماء، دانشور اور سیاستدان، اور یہ تینوں ہی طبقے اپنا فرض ادا کرنے میں ٹوٹلی ناکام ہو گیا جب سے پاکستان بنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی ہمارا نظام تعلیم ٹوٹلی غلط ہے۔ وہ 98% ملک میں فرقہ بازی، جہالت، طبقاتی تقسیم یہ چیزیں پیدا کر رہا ہے۔ وہ علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس علم ہے وہ بھی غلط ہو چکا ہوا ہے۔ دیکھو، کوئی جیسے آج پاکستان کا مسئلہ ہے، معاشی طور پر ملک انتہائی پستی میں گر چکا ہے، اس کی وجہ دریافت کرنی پڑتی ہے، اس کی ریزن دریافت کرنی پڑتی ہے کہ کس وجہ سے یہ پاکستان معاشی طور پر اتنا کمزور ہو گیا۔ یہ جو پارٹیاں، میں کسی پارٹی کیونکہ ہماری پارٹی کے منشور میں ہے کہ کسی پارٹی پر بے جا تنقید نہیں کرنی، لیکن جو علمی بات ہو اس پر ضروری ہوتی ہے علم کے لیے، کیونکہ جب ڈیبیٹ ہوتا ہے تو اس سے علم بڑھتا ہے، اس سے انسان حقیقت کے قریب پہنچتا ہے۔ اس لیے میں چیلنج کرتا ہوں سب سیاسی جماعتوں کو، ملک کے سب دانشوروں کو، ملک کے سب علماء کو، سیاست کے متعلق جو ان کا رول ہونا چاہیے وہ رول ان کا ہونا چاہیے کہ سیاستدانوں کو علم دینا چاہیے، علماء کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ علماء ایک بہت بڑا عظیم طبقہ ہے، یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے، اس کے یہ رہبر ہیں، یہ ہمارے لیے انتہائی زیادہ معزز ہیں، ہم ان سے انتہائی زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، کیونکہ اگر انسان عقیدت نہیں نہ رکھتا تو انسان، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ان کا مشن ہے اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس کا یہ مان کی نشانی ہے کہ جو لوگ علم کی بات آپ کو جنت میں جانے کا راستہ بتانے میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ کو، آپ کے بااجداد کو، آنے والی نسلوں کو دوزخ کی آگ سے کیسے بچانا ہے، ان سے عقیدت رکھنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہ سیاست میں حصہ نہ لیں، سیاستدانوں کو علم دیں، کیونکہ علم کا واحد سورس مذہب ہے۔ میں نے کافی دفعہ بتایا کہ علم کے 3 سورس ہیں، سارے کا سارا علم اللہ نے نفس میں رکھا ہے، اس کے بعد قرآن جو پیغمبروں پر یا پیغمبر، اور اس کے بعد جو تاریخ ہوتی ہے، اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے، جو جماع اور تواتر سے آتی ہے اور اخبار احاد میں ہوتی ہے۔ تو یہ 3 علم کے سورس ہیں۔ ان سورس سے علماء کو بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ، کن ذرائع سے، یہ اگر علماء تھوڑی بہت بھی کوشش کریں، کیونکہ ہر مسلمان جو ہے نا وہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے پیار کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اور قرآن سے بھی اسی طرح، کیونکہ وہ ہمارے خالق کا پیغام ہے، خالق کی زبان میں ہے،